والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پر انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پر انتہا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میری قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیان کروں اور پھر اس بڑائی سے میں وفا کروں۔ حضور کی شان میں چند اشعار۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگینے، یہ زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت شرازہ شبنم کے تراشے، جسے یاقوت کی وادی میں چمکتے ہوئے ہیرے، محمد کے خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے دریا، محمد کے خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے دریا، محمد کی باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اصل خطاب تو بڑے حضرات اور بڑے اکابر کا ہوگا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانوں اور تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شامل کر کے اجازت چاہوں گا۔ مختصر وقت زیادہ نہیں انشاءاللہ العزیز، مقصد یہی ہوگا کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ فلانی محفل میں آپ نے اپنا کیا حصہ ڈالا، تو گناہگار بھی کچھ کہہ سکے کہ یا اللہ چند لمحوں کے لیے ہم نے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا۔ اور میرے دوستو، یہ بات ضروری نہیں کہ ثنا خوان وہی ہے جس کے سامنے مائک ہے، اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو آپ بھی ثنا خوان ہیں۔ اور اسی طرح کہ جب کوئی بات آپ کو دین کی اچھی لگے تو اس پر بھی سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ کا کتنا ثواب ہے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا میرے دوستو، بے انتہا اس کا ثواب ہے۔ بس میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میرے سامنے محترم ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے،
میں اپنی بات کو ذرا اسپیڈ کے ساتھ اور اپنے انداز میں بیان کروں گا۔ ہر انسان کا بات کرنے کا انداز الگ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہر طرف ہر جگہ، چاہے وہ انسان دیوبندی ہو، چاہے وہ انسان بریلوی ہو، چاہے وہ انسان اہل حدیث ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ انسان پیارے پیغمبر کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے کا نام کس وجہ سے رکھا کہ اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، جس کا معنی پہلی بہار۔ کیا معنی؟ کیا معنی؟ پہلی بہار، کہ حضور آئے اس دنیا میں تو بہاریں آ گئی، انسان خوش ہوتا ہے، الگ بات ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان تو انسان خوش ہوئے جب پیارے پیغمبر کی ولادت سے چند سال پیچھے چلے جائیں کہ حضور علیہ السلام جب اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے، جو میری اماں جب زمین پر چلتی تھی تو جو پتھر سخت تھے ان پر جب قدم رکھتی تھی پتھر نرم ہو جاتے تھے، اور اسی طرح حضور کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ جب کنویں پر پانی ڈھالنے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود اونچا ہو جاتا۔ میرے دوستو، جب حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے، انسان تو انسان، ہر اس چیز نے جس کو اللہ نے مخلوق بنایا ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ہر انسان نے بھی مبارکیں دی۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور مکہ کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، لوگوں نے کہا آؤ چلیں، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ جس طرح آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانے کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، ساری دنیا چلی، سارے قافلے چلے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کسی نے اس کی ماتھے کو دیکھا، کسی نے حضور علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھا، کسی نے چہرے کو دیکھا، ہر انسان تعریف ہی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ محمد کا معنی تعریفوں والا، کیا تعریفوں والا، محمد جو لفظ ہے، جو نام ہے، اس کا معنی تعریفوں والا۔ اتنی تعریف کہ اگر کوئی انسان سارے سمندر دنیا کے اندر جتنا پانی ہے اس پانی کی صحیح بنائی جائے، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کے قلم بنائے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کریں، تعریف لکھتے لکھتے کئی صدیاں گزر جائیں گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن میرے پیارے پیغمبر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا معنی محمد ہے۔ محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کا معنی تعریفوں والا، اور محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف فرشتے کریں، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف ہر انسان کرے، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف جنت کی حوریں کریں، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف سمندر کی مچھلیاں کریں، ہاں محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف انسان کرے، جس کی تعریف مسلمان کرے، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف عیسائی کرے، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف یہودی کرے، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف سکھ کرے، محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف ہر انسان دنیا کے اندر، چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے وہ انسان کافر ہو، کیونکہ محمد کا معنی تعریفوں والا۔ کیا معنی؟ تعریفوں والا، کیونکہ جب اس نام کو یہودی کہے گا، عیسائی کہے گا تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، زبان سے محمد نکلے گا، تعریف خود مخود ہو جائے گی، کیونکہ اس نام کا معنی ہی تعریفوں والا ہے۔ کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا، کہ ہر انسان ہر چیز دنیا کے اندر جو اللہ نے بنائی ہے وہ اس کی تعریف کرے، تعریف ختم نہیں ہو سکتی، زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کو اللہ نے کس انداز میں بنایا، میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا عربی کے اندر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ
شعر کا جو لفظ ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، آخری اشعار کی تشریح کرنے لگا ہوں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سے پوچھتے گئے ہوں گے اے پیارے پیغمبر میں تجھ کو کیسا بناؤں، اے پیارے پیغمبر میں تجھ کو کیسا بناؤں۔ مجھے یوں لگتا ہے، حضرت حسان فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سے پوچھتے گئے ہوں گے اور آپ کو بناتے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں پھر آپ نے جواب بھی دیا ہوگا، یہ اپنے خیالات کا حضرت حسان یوں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے آپ کو دیکھ کر، کیونکہ دنیا میں آپ جیسا حسین نہ تھا، نہ ہے، نہ آئے گا۔ اسی لیے حضرت حسان نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، اے پیارے پیغمبر تجھ کو میں کیسا بناؤں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں پھر آپ نے بھی جواب دیا ہوگا یا اللہ اگر مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو پھر مجھے ایسا بنا کہ ہر انسان تعریف ہی تعریف کرتا چلا جائے، یا اللہ اگر میرے چہرے کو بنانا چاہتا ہے پھر اس چہرے کی تعریف قرآن والضحیٰ کہہ کر کہے، اور اللہ اگر مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو میرا سینہ ایسا بنا کہ جس کو قرآن الم نشرح لک کہہ کر پکارے۔ اے اللہ مجھے بنانا چاہتا ہے تو پھر مجھے ایسا بنا کہ معبد کی بکری کے وہ بکری جو کافی عرصے سے دودھ نہیں دیتی تھی، یا اللہ اگر مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھ پھر ایسے بنا کہ معبد کی بکری کی وہ تھن جنہوں نے کافی عرصے سے دودھ نہیں دیا، میں ان کو جب ہاتھ لگاؤں وہ دودھ آ جائے اور سارے گھر کے برتن بھر جائے۔ یا اللہ اگر مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو پھر ہاتھ وہ عطا کر کہ میں چاند کی طرف اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ یا اللہ اگر مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو پھر میرے اخلاق وہ بنا کہ قرآن کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے دوستو ہر چیز اللہ نے حضور کو چن کر دی، ہر چیز اللہ نے حضور کو چن کر دی ہے۔ میرے دوستو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا اور محمد کا معنی کیا معنی؟ محمد کا۔ ایک میں آپ کو آخری بات کہہ کر حدیث بتاتا ہوا چلوں، اور یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث نہیں، معتبر حدیث ہے۔ یہ گناہگار بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، بھٹی برادر لوگ مجھے جانتے ہیں، بابو بھٹی میرا ماموں ہے، حدیث ہے، 2-3 حدیثیں ہیں، لیکن یہ میں بات حدیثوں کے نام بتانا وقت لگ جائے گا۔ اگر کسی انسان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، کسی انسان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ نیت کر لے، پختہ نیت کر لے، پختہ کہ میرے گھر اگر لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، صرف محمد۔ تو رب ذوالجلال کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوگا، پھر اس کا نام محمد رکھنا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس نے نظر اور منت مانی ہے، اور اس کے چند آداب ہیں۔ جس کا نام آپ نے محمد رکھ دیا پھر اس کا نام کوئی دوسرا نام رکھنے کی اجازت نہیں، یعنی نام بگاڑنے کی اجازت نہیں، اور اسی طرح اس کے گالی دینا بھی مناسب نہیں۔ تو وہ دوست جو پریشان ہیں اولاد کے اعتبار سے یہ نسخہ دے کر جا رہا ہوں، حدیثوں کے اعتبار سے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، اور الحمدللہ یہاں سب سنی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سنی ہے، اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں ہے عالمی سطح پر۔ جو اوپر کے بڑے اکابر ہیں، بڑے سطح کے جو اکابر ہیں، سارے ایک اسٹیج پر کٹھے ہیں، سب ایک اسٹیج پر کٹھے ہیں۔ کل بھی آپ نے ہڑتال دیکھی، اس کے اندر کیا سنی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کوئی نہیں، بس ایک مسلمان جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر
چیز اپنے حساب سے دی۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے کلمہ بھی حضور کو چن کر دیا۔ دوسرے پیغمبروں کے کلموں کے اندر آپ کو نقطے نظر آئیں گے، میرے پیارے پیغمبر کے کلمے کے اندر نقطے بھی نہیں ہیں، نام کے اندر بھی نقطے نہیں۔ دوسرے پیغمبروں کے کلموں کے اندر نقطے بھی ہیں، نام کے اندر بھی نقطے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن جب میرے پیارے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جس کلمے میں کوئی نقطہ نہیں، یہ نام جس نام میں کوئی نقطہ نہیں، تبھی تو کسی شاعر نے کہا، اسی وجہ سے حضرت حسان نے کہا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سے پوچھتے گئے ہوں گے ربا اے محمد اے حضور میں تجھ کو کیسا بناؤں، آپ بتاتے گئے ہوں گے یا اللہ مجھے بے مثال بنا۔ تبھی تو پوری دنیا ایک طرف ہر پیغمبر کی جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، سب کی اوصاف، سب کی سیرتیں، سب کی خوبیاں اللہ نے حضور میں رکھ دی ہیں۔ اور حضور کو اگر آپ دوسرے پیغمبروں کی خوبیاں تلاش کرنا چاہو گے تو حضور میں ملے گی، لیکن اگر حضور کی خوبی دیکھنا چاہو گے تو دوسرے پیغمبروں میں ملے گی، لیکن دو چار تو اس میں ہے، تو اس میں ہے، تیری صفت اس پیغمبر میں، تیری اخلاق اس پیغمبر کا، تیرا حسن اس پیغمبر میں۔ اللہ نے ہر خوشی پیغمبر کو جمال والی دے دی۔ تبھی تو کسی شاعر نے ان تمام اوصاف کو دیکھ کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا غلام مرتضیٰ بھٹی صاحب۔